بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب خندق کی جنگ ہوئی تو مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا کہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بٹھا دیا اور کہا کہ تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بیٹھ جاؤ، کیونکہ ان کی عمر صرف 23 سال تھی۔ مرحب پھر بولا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ پھر اس نے کہا کہ کدھر ہے تمہاری جنت جس کے دعوے کرتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے؟ مگر کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ تو حضرت علی امیر المومنین پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ پہلے تو آپ بیٹھے رہے، مگر جب اس نے تیسری بار جب للکارا تو حضرت علی نے کہا کہ اب میں نہیں بیٹھوں گا، میں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، پھر ان کے لیے دعا کی۔ حضرت علی شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ دوستو، حیدر شیر کو کہتے ہیں، اس لیے آپ کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، اس لیے آپ کا لقب حیدر کرار تھا۔ تو جب آپ پہنچے تو وہ کہنے لگا کہ کون ہو؟ آپ نے کہا کہ میں علی ہوں، کیونکہ چہرہ مبارک تو آپ کا چھپا ہوا تھا، آپ نے اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ بولا علی بن عبد المطلب کے بیٹے، یعنی آپ کے دادا کا نام لیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، علی بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جاؤ جاؤ، میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا، کیونکہ ان کی ایک رشتہ داری بھی آپس میں نکل آئی تھی۔ محمد سے کہو کسی اور کو بھیجے۔ تو حضرت علی نے کہا مگر میں تو آپ کو مارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اسے غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کیا۔ تو حضرت علی نے اپنی ڈھال پر روک لیا۔ اس نے دوستو 2-3 وار کیے تو حضرت علی نے روک لیے۔ پھر اس نے زور سے ایک اور وار کیا اور ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پر تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حیدر کرار واپس پلٹے اور پلٹ کر وار کیا اور اس نے اپنی ڈھال کو آگے کیا۔ حضرت علی نے تلوار کو ڈھال پر مارا اور اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور جا کے تلوار اس کے کندھے پر لگی اور پورے جسم کو چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر کہا یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری۔ ہمارے پیارے نبی نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا ہے کہ دوستو روزہ ڈھال ہے، روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے، اس لیے نبی پاک رمضان کا بہت اہتمام کرتے تھے، اس کا استقبال کرتے اور اسے مناتے تھے۔ آپ منبر پر کھڑے ہوئے، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو کے کہ کوئی وحی آ گئی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو وہ بولے پھر کیا ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ رمضان آ رہا ہے، شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال آ رہی ہے۔ آپ رجب سے یہ تمام شروع کر دیتے تھے۔ رجب کا چاند دیکھ کر آپ فرماتے تھے یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔